اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم المہینہ جاری ہے، اسی اعتبار سے میں سوچ رہا تھا کہ شان حسین بیان کی جائے، اور وہ بھی کتاب و سنت کی روشنی میں، اور واقعہ کربلا کو تحقیقی نظر سے دیکھا جائے۔ اور اس سے پہلے چونکہ میں رد قادیانیت، مرزائیوں کے رد میں کام کر رہا تھا، اور اس پر آپ نے دیکھی کہ 9 ایپیسوڈ ہماری جو ہے اس عنوان پر آ چکی ہیں۔ ابھی بھی اس پہ کافی کام رہتا ہے۔ ابھی تو صرف میں نے قادیانیوں کتابوں کو صرف ٹچ کیا تھا، ان کے اندر جو تحقیق گفتگو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ لیکن چونکہ اب موقع ہے محرم اللہ، تو اسی عنوان سے اہل تشیع کی کچھ اعتراضات کے جوابات دینا میں نے لازمی سمجھا۔ بہت ساری ویڈیوز دیکھی، بہت ساری میں نے کتابیں ایسی دیکھی جن میں شیعہ حضرات نے بہت سارے صحابہ کرام پر تہمتیں باندھتے ہوئے اعتراضات اٹھائے، اور ان میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جو من گھڑت اور موضوع ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو انہوں نے بس ایک الزام ترش کے لیے اپنی، جیسا ذاکر حضرات کی وہ ایک روٹین ہوتی ہے، عوام کو افراتفری میں ڈال کر اور ایک ہنگامہ برپا کر کے اور رونے کا ایک ماحول بنا کر اور ایک نوحانی کا ماحول بنا کر وغیرہ وہ پڑھتے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ الزام تراشی کرتے ہیں، وہ صدیق پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ تو ان میں سے میں نے صرف آج سوچا کہ صرف ایک روایت کو لیا جائے اور اس پر تھوڑی سی آغازاً گفتگو کی جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی اور جرح اور تعدیل کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے، اور اس روایت کے الفاظات پر ہم طویلات اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید اس پہ گفتگو کریں گے، طویل گفتگو کریں گے۔ وہ ہے حدیث کرتاس۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور بخاری شریف کے اندر کی روایات شروع کر کے تو اس طرح کے جو ہے وہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ ہماری اہل سنت جماعت کے اندر اس کا ڈیفنس کرتے ہوئے، دفاع کرتے ہوئے بعض لوگوں نے اس کا جو ہے انکار کر دیا، اور بعض لوگوں نے اس پر جو ہے وہ من گھڑت ہونے کا الزام لگا دیا کہ حدیث کرتاس ہے ہی من گھڑت۔ ہمارے اہل سنت جماعت کے بہت ہی عظیم اور مایا ناز شخصیت حضرت علامہ امام قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اس پہ بات کرتے ہوئے اس حدیث کرتاس سے انحراف کیا۔ اب اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے کیوں کیا ایسا۔ اس کے علاوہ دیوبند کے عظیم عالم علامہ شبلی نعمانی صاحب، انہوں نے بھی اس سے روگردانگی کی، اور حتیٰ کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ روایت من گھڑت ہے، اور اس روایت کو بخاری کے اندر ایڈ کیا گیا ہے، شیعوں نے ایڈ کیا ہے، بس اتنا کہہ کر جان چھڑا لی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو لکھنے والا امام دیوبندیوں کے ہاں بہت ہی معروف شخصیت مولانا مودودی نے بھی اس کو پر جو ہے وہ بات کرتے ہوئے کہا جی اس سے مراد جو کچھ لیا جا رہا ہے یہ روایتیں ہیں ہی من گھڑت، ان پر ہمیں جو ہے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ تو بخاری کے اندر روایت ہے، اور اہل سنت کے بڑے بڑے مین سٹریم علماء نے اس کے علاوہ بھی، یہ تو بڑے بڑے علماء کا میں نے ذکر کیا ہے جو کہ دیوبند کے ہاں اور اہل سنت جماعت بریلیوں کے ہاں موجود ہیں، جنہوں نے اس کا رد نہیں کیا بلکہ اس سے منہ موڑنے کا جو ہے نظریہ اپنایا ہے۔ سوائے ایک شخصیت کے میں نے دیکھا جس کا اس کا تفصیلی رد کیا ہے الحمدللہ، وہ ہے ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب برکات العالیہ۔ آپ کا اس میں بڑا کام ہے، اور اس کے علاوہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کافی رد کیا ہے، جبکہ اسے انحراف نہیں کیا، اسے جان چھڑانے والی بات ہرگز نہیں کی۔ المختصر میں اس روایت طرف آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حدیث کرتاس بخاری شریف کے اندر 7 مقامات پر آئی ہے،
امام بخاری نے مختلف اسناد اور مختلف ترک سے اس کو روایت کیا ہے، مختلف ابواب کے تحت ان کو لائے ہیں بخاری شریف کے اندر. تو آج ہم کوشش کریں گے بخاری شریف کے اندر، اور اس کو جمع کیا امام ولی الدین تبریزی نے مشکات شریف کے اندر دونوں روایات کو جمع کر دیا، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن میرا آج صرف اتنا سا مائنڈ یہ بنایا ہوا ہے میں نے کہ آج صرف میں نے آپ کو دکھانی ہے روایات، اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ نشست دوم میں ہم لے کے آئیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد ہم اس کا جو ہے اس کو ختم کریں، اور آگے چل کے ہم انشاءاللہ شان حسین پر اور جو ہے واقعہ کربلا پر بات کرنی ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. تو میں یہ جو آغاز کرنا چاہوں گا، میرا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے. تو آغاز کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے میں بخاری شریف کا پہلا مقام پیش کرنے لگا ہوں جہاں پر یہ روایت آئی ہے. صحیح بخاری، امام محمد بن اسماعیل بخاری 256 ہجری سے وفات ہے آپ کا. آپ نے کتاب العلم بخاری شریف کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 154 154 جو میرے پاس موجود ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے 114 114. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس ابن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم وجعه. یہ لفظ وجعه پر آپ نے غور رکھنا ہے، اس پر آگے چل کے ہم بات کریں گے. وجعه ابن عباس کہہ رہے ہیں کیا ہوا وجعه. آگے فرمائے قال ابتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده. قال عمر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم غلبه وجعه فعند الكتاب كتاب الله حسبنا لا ينبغي. روایت کے الفاظ پہ غور کیا جائے. پہلی روایت آپ غور کریں، سب سے پہلی بات اس روایت کے اندر جو پہلی روایت ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 14، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعه، کہ آپ پر بیماری کا غلبہ تھا. کون فرما رہے ہیں؟ لفظ وجع فرمایا. کس نے فرمایا؟ عبداللہ بن عباس نے فرمایا. اور آگے چلیں، اب آپ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ساتھ ساتھ چلوں. فرمایا قال ابتونی بکتاب اکتب لکم کتابا. حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میرے پاس ایک کتاب قلم اور دوات لے آؤ، میں تاکہ کیا کروں؟ اکتب لکم کتابا، میں تمہیں کچھ لکھ دوں. لا تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو، بعد میں. اور ایک روایت میں ابد کا لفظ آخر تک، ابد تک. لیکن لفظ کیا ہوا؟ تاکہ تم گمراہ نہ ہو سکو، میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں، میرے پاس قلم اور دوات لے آؤ. حضور نے فرمایا. اور اس سے پہلے عبداللہ بن عباس نے کہا کہ وجعہ، حضور پر بیماری کا غلبہ تھا، حضور کی بیماری بڑھ چکی تھی. اچھا اب آگے چلیں. جب یہ لفظ یہ بات ہو چکی، قال عمر، حضرت عمر نے کہا، اب کیونکہ عمر پر الزام تراشی کی جاتی ہے، حضرت عمر نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ وجعہ. وہی لفظ جو عبداللہ بن عباس نے کہے ہیں آگے کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں. فاروق اعظم بھی وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں جو عبداللہ بن عباس سے پہلے کر چکی ہیں. اچھا تو حضرت عمر نے کہا کہ جی حضور پر بیماری کا غلبہ ہے، تم جو ہے قال عمر، حضور پر غلبہ، قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلب وجهه فعنده الکتاب اللہ. ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمارے پاس کتاب موجود ہے، ہمارے نزدیک اللہ کی کتاب موجود ہے، حسبنا، ہمارے لیے یہ کافی ہے. حضرت عمر نے کیا کہا؟ صرف فقط اتنا کہا. میں یقین جانیے جو کچھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر الزام تراشی کی جاتی ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کسی روایت کے اندر ان الفاظ ساتھ بات موجود ہی نہیں ہے جو شیعہ حضرات اپنے ذاکر حضرات اپنے سٹیجوں پر بولتے ہیں.
یہاں تو صرف اتنی سی بات ہو رہی ہے کہ غالبہ وجہ ہو کہ بیماری کا غلبہ ہے. بس عمر فاروق نے اتنے الفاظ کہے اور کہا کہ ہمارے پاس الگ کتاب موجود ہے, ہمیں یہ کافی ہے. تو حضور پر بیماری کا غلبہ ہے, لہذا یہ لفظ بس. اور فاختلفوا, اختلاف ہو گیا. اب اختلاف کس نے کیا یہ اس روایت کے اندر نہیں ہے. یہ ہم آگے چل کر جب مزید روایات دیکھیں گے, مزید طرق سے, تو ہر بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گی اور معلوم ہو جائے گا کہ وہ اختلاف کرنے والے کون تھے. تو فرمایا کہ اختلاف ہو گیا. واختلفوا اکثر, کثیر لوگوں میں اختلاف ہو گیا. اچھا, قال قوموا, اور حضور نے فرمایا, حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ادھر سے اٹھ جاؤ, میرے پاس سے اٹھ جاؤ, ٹھیک ہے. اور انی ولا ينبغي عند تنازع فخرج ابن عباس یقول, فرمایا کہ حضور نے جب, اچھا فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ, اور وہ لوگ, اور حضور کے پاس جھگڑنا مناسب نہیں تھا. تو ابن عباس کہتے ہوئے یہ نکلے کہ ہائے مصیبت, ہائے مصیبت. اور وہ مصیبت کون سی مصیبت؟ جو حضور کے تحریر لکھنے کے درمیان میں حائل ہو گئی تھی. یہ روایت ہے پہلی بخاری کے اندر, جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب بخاری شریف کے اندر دوسری روایت, دوسرا مقام, کتاب الجہاد و سیر. کتاب الجہاد کے اندر موجود کتاب الجہاد و سیر, باب بخاری شریف جلد نمبر 2, بخاری شریف صفحہ 153, 153. اور کتاب الجہاد و سیر یہ کتاب ہے, اور اس کی حدیث نمبر ہے 300, حدیث نمبر 300. اور قاصدوں کو انعام دینا, یہ باب قائم کیا ہے کہ جو قاصد ہیں ان کو انعام دینا چاہیے. جو پیغام لے کر آتے ہیں ان کے لیے انعام, امام بخاری نے یہ اوپر باب قائم کیا. نیچے جو ہے وہ وہی روایت لاتے ہیں کہ جس میں یہ لفظ موجود ہے کہ ابن جبیر روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا, کہا کہ انہو قال یوم خمیس. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جمعرات کا دن, وہ انہو قال یوم الخمیس وما یوم الخمیس. عبداللہ بن عباس نے کہا کہ جمعرات کا دن, اور جمعرات کا دن کیا ہے, یہ لفظ یہاں سے شروع کیا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجهه یوم الخمیس فقال ائتونی بالکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عند النبي تنازع فقالوا حجر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ادعوني فالذي انا فيه خير. اب توجہ طرف بات یہاں پر جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ, اچھا میں ساتھ ساتھ بتا دوں پھر آپ کو. یہاں سے روایت یہ ہے, روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ابن جبیر روایت کرتے ہیں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہو قال یوم الخمیس ما یوم الخمیس, کہ جمعرات کا دن کیا, جمعرات کا دن. پھر فرمایا کہ جمعرات دن وہ جس دن حضور کی بیماری, فقال بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم وجعه, وہی لفظ جو عمر فاروق نے کہے وجعه یہاں پر ہے. اب دوسری روایت پڑھ رہا ہوں, بخاری کا دوسرا مقام پڑھ رہا ہوں. فرمایا کہ وہ جب حضور کی بیماری بڑھ گئی تھی یوم الخمیس, یہ وہ جمعرات کا دن ہے. اور پھر فرمایا کہ فقالا یہ بتونی بالکتاب اکتب لکم کتابا, اور حضور نے فرمایا کہ میرے پاس ایک قلم اور دوات لے آؤ, میں تاکہ تمہیں تحریر لکھ دوں, تاکہ تم لن تضلوا بعدہ ابدا, تاکہ تم ہمیشہ کے لیے گمراہ نہ ہو سکو, ہمیشہ کے لیے. اور فتنازعوا, وہاں پر تنازع ہو گیا. یہاں یہ نہیں ہے, کسی روایت کے اندر میں چیلنج کر رہا ہوں, روی کائنات میں جتنی بھی حدیث کتاب سے متعلق اسناد کے ساتھ جس کتابوں سے بھی آپ دیکھیں, کہیں یہ نہیں ہے کہ صحابہ نے اعتراض کیا, کہیں یہ نہیں ہے کہ جو ہے عمر فاروق نے اعتراض کیا, نہیں.
لفظ صرف اتنا آیا فتنازعوا، اور یہ تنازع کس نے کیا آگے چل کے انشاءاللہ میں بتاؤں گا، اور اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ دوسری ایپیسوڈ کے اندر ہم کریں گے۔ اور فرمایا تنازع ہو گیا فتنازعوا ولا ينبغي عند النبي تنازعوا، اور یہ نبی کے قریب تنازع کرنا کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ ہے، یہ الزام ہے جو عمر فاروق پہ لگایا جاتا ہے، یہاں عمر فاروق کا نام نہیں ہے۔ فرمایا فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کو حجر ہو گیا ہے۔ اب حجر کا معنی شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ہذیان ہے، حالت بیماری میں کنٹرول سے باہر ہو کر جو الفاظ نکلتے ہیں، جو ہوش میں انسان نہیں رہتا اور بے ہوشی کی حالت میں ایک ہوش سے برا اور برا جو الفاظ نکلتے ہیں، حالت بیماری میں جو جنون میں الفاظ نکلتے ہیں ہذیان، وہ ہو گیا ہے۔ یہ معنی نکالا ہے کس نے؟ یہ معنی نکالا ہے تشیع نے، اور یہ الزام کس پہ لگایا؟ عمر فاروق پہ لگایا۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اور بارہا میں کہہ رہا ہوں، کسی روایت کے اندر بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ حاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ عمر فاروق نے کہا کہ حضور صرف وجہ کا استعمال کیا کہ فقال اشتد رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہ، غالبہ وجہ کے لفظ استعمال کیا عمر فاروق نے۔ عمر فاروق نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ غالبہ وجہ، اور جبکہ ادھر کیا ہے حاجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس نے کہا؟ وہ لوگ جو تنازع کر رہے تھے۔ پیچھے طرف پڑھو، فرمایا فتنازعوا ولا ينبغي عند النبي تنازع فقالوا حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے کہا؟ جو لوگ تنازع کر رہے تھے۔ تنازع کون کر رہے تھے آگے چل کے بتاؤں گا میں۔ جن لوگوں نے تنازع کیا ان لوگوں نے یہ کہا کہ حضور کیا ہو گیا؟ حجر ہو گیا ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں یہ لفظ حجر سے مراد ہذیان نہیں ہے۔ اگر یہ لفظ حجر سے ہو تو پھر تو اس کا معنی ہذیان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ لفظ حجر ہو ہجرت سے ہے تو اس کا معنی جدا ہونا، فراق کر جانا، فراق کا معنی میں آئے گا، فراق کر جانا، جدائی کا، وصال کے معنی میں آئے گا، یہ فراق کے معنی میں۔ کیونکہ حجر یا حجرو اس کا معنی وصال کے لیے، فراق کے لیے، جدا ہونے کے لیے آئے گا کہ کیا حضور جدا ہو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا فقالا حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور ہم سے جدا ہو رہی ہیں؟ بس اتنا، یہ لفظ استعمال ہوئی۔ بس حضور نے پھر وہی الفاظ آگے آتے ہیں، قال ادعونی فالذی انہ فی خیر مما تدعونی الیہ، کہ حضور نے فرمایا کہ پھر کچھ لوگ جب تنازع ختم ہو گیا کچھ لوگ حضور کی برگاہ میں آئے، کیا یا رسول اللہ اب ہم لے آئیں کلمہ و توات؟ حضور نے فرمایا نہیں، اب حضور نے فرما دیا مما تدعونی الیہ، جس طرح تم بلا رہے ہو اس سے بہتر میرے لیے کیا ہے؟ خیر کس میں ہے؟ میں ادعونی فالذی انہ فی خیر، جس حال میں میں ہوں یہ ٹھیک ہے، یہ اب بہتر ہے اس حال کے لیے جس طرف تم بلا رہے ہو۔ تو یہ بخاری کا دوسرا مقام، بلکہ اس کے آخری الفاظ سنیں۔ پھر حضور سے جب یہ بات حضور نے کہا کہ یہ میرے حالات جس حال میں میں ہوں یہ حال میرے لیے بہتر ہے جس طرف تم بلاتے ہو اس سے، پھر حضور نے فرمایا کہ سنو وہ وصیتیں، پھر حضور نے 3 وصیتیں فرمائی، ٹھیک ہے۔ اب وصیت سنیں، ٹھیک ہے۔ حضور نے وہ وصیتیں جو حضور نے لکھوانی تھیں وہ حضور نے زبان سے بیان فرما دی، 3 وصیتیں فرمائی حضور نے۔ حضور نے فرمایا کہ ووصی عند موتہ بثلاث اخرج مشرکین من جزیرۃ العرب، حضور نے پہلی وصیت فرمائی، 3 وصیتیں حضور نے فرمائی، ان تینوں میں سے پہلی وصیت کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ پھر دوسری بات فرمایا وفدہ بنحو ما كنت اجیر من نسیت ثلاثا، فرمایا کہ دوسری روایت بیان پیش کی کہ جو لوگ قاصد آتے ہیں باقی بادشاہوں کے
باقی بادشاہوں کے جو قاصد تمہارے پاس آتی ہیں ان قاصدوں کی خاطر تواضع کرنا اور ان کو اچھے تحفے اور تحائف دے کر واپس بھیجنا، یہ میں ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں اور تم بھی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو یہ دوسری نصیحت فرمائی۔ اور تیسری فرمایا نسیت ثلاث، فرمایا تیسری جو تھی، راوی کہتا ہے میں وہ بھول گیا، امام بخاری کہتے ہیں راوی کہتا ہے کہ جو تیسری حضور نے وصیت فرمائی تھی وہ میں بھول گیا۔ آگے چل کے انشاءاللہ تعالی اور آیات سے وہ بات بھی سامنے آ جائے گی کہ حضور اشارتاً حضور نے وہ بھی فرما دی تھی کہ تیسری وصیت کیا تھی۔ یہاں پر میں التشیوں کی کچھ اعتراضات کوٹ کروں گا۔ سب سے پہلا اعتراض جو التشیع علماء نے کیا وہ کہتے ہیں جی الصواحب محرکہ کے اندر موجود ہے کہ جی وہ تیسری وصیت کیا تھی، ہماری اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے جی وہ وصیت تھی کہ حضور جو ہے حضور نے فرما دیا کہ تیسری وصیت یہ ہے کہ علی کو خلیفہ بنا لینا، اور پھر دوسرا حوالہ دیا شاہ اسماعیل دہلوی کا جو کہ دیوبندی تھا، اور اس کی کتاب منصب امامت اس کے اندر اس نے لکھا کہ حضور کی تیسری وصیت تھی کہ جی وہ علی کو جو ہے خلیفہ بنا لینا۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن جو تحریر لکھوانے والے جا رہے تھے وہ علی کی خلافت لکھوانے جا رہے تھے۔ کس کی خلافت؟ حضرت علی کی خلافت۔ میں یہ کہتا ہوں کیا یہ التشیع علماء پر وحی آئی ہے کہ اس دن جو خلافت لکھائی جا رہی تھی وہ حضرت علی کی خلافت لکھائی جا رہی تھی؟ حضور نے فرمایا قلم و دوات لے آؤ، حضور علی کی خلافت لکھنے والے تھے، یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ تم پر یہ وحی آئی ہے؟ جو لوگ وہاں موجود تھے اہل بیت موجود تھے، عبداللہ بن عباس خود یہ بیان کر رہے ہیں، انہوں نے بتایا نہیں ہمیں، وہاں کسی صحابی نے روایت نہیں کیا، کسی اہل بیت نے روایت نہیں کیا، مولا علی مشکل کشا نے خود روایت نہیں کیا، تو یہ پھر خواب آئی آپ لوگوں کو کہ جی اس دن خلافت جو ہے علی لکھانی جا رہی تھی، تو عمر نے منع کر دیا۔ کب کیا عمر نے منع؟ کہاں کیا؟ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ حضور پر بیماری کا غلبہ ہے، اور وہی بات کی غالب وجہ وہی لفظ استعمال کیے جو عبداللہ عباس پہلے ہر روایت میں کر رہے ہیں۔ اگر غالب وجہ کہنے سے گستاخی صادر ہوتی ہے تو یہ گستاخی عبداللہ عباس میں بھی آتی ہے، کیونکہ عبداللہ عباس ہر روایت کے شروع میں کہہ رہے ہیں برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ، تو جب لفظ وجہ عبداللہ عباس بیان کریں تو گستاخی نہیں ہوتی، تو وہی لفظ غالب وجہ عمر فاروق کہیں تو وہ گستاخی رہتی ہے۔ کوئی ہمیں بھی تو سمجھاؤ نا، کچھ ہمیں بھی معلوم ہو کہ آپ کون سی منطق پڑھتے ہیں۔ 16 سال آپ لگاتے ہیں شیعہ حضرات مدرسوں میں، تو یہ بھی الزام ہے کہ اس دن خلافتیں تھی، اور یہ اسماعیل دہلوی، ہم اہل سنت جماعت اسماعیل دہلوی کو اہل سنت سے خارج سمجھتے ہیں، اس کا حوالہ۔ اور پھر اسماعیل دہلوی صاحب نے اگر اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا ہے کہ وہ خلافت علی لکھوانے والے تھے، اسماعیل دہلوی کے پاس سند کہاں سے آئی؟ کس صحابی سے وہ ملا ہے؟ کدھر سے یہ بات اٹھائی ہے؟ پوری دنیا کی تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں یہ بات ہے نہیں، اور اسماعیل دہلوی کے پاس پہنچ گئی جو کہ شاہ ولی اللہ کا پرپوتا تھا۔ اچھا اب چلتے ہیں، میں اگلی روایت پر چلتا ہوں۔ یہاں دوسرے حضور نے 3 وصیتیں فرما دی، ایک راوی کہتا ہے مجھے یاد نہیں رہی، اور 2 جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب حدیث نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہی کتاب الجہاد کے اندر ایک اور جگہ پر یہ روایت موجود ہے اسی طرف سے۔ اب کتاب المغازی صفحہ 761 جلد نمبر 2 بخاری شریف، وہی روایت بیان کون کر رہے ہیں نئی سند کے ساتھ۔ فرمایا کہ عبید اللہ بن عبداللہ عن عتبہ عن ابن عباس قال لما حضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفي بيت رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم
हल तो अक्तुबु लकुम किताबन ला तुज़िल्लू बादहू। हुजूर ने फरमाया कि मेरे नजदीक आ जाओ, मैं तुम्हें एक तहरीर लिख देता हूं। अब्दुल्ला अब्बास बयान कर रही हैं कि हजूर के करीब सारे जो है, हजूर के विसाल का दिन जब करीब थे, हजूर विसाल का वक्त करीब था, सारे लोग बैठे थे, साहबे किराम बैठे थे, आले बैत भी मौजूद थे। और वहां पर क्या हुआ, हजूर फरमाया मेरे करीब आ जाओ, क्या करना है? हजूर ने फरमाया कि मैं तहरीर लिख देता हूं ताकि मेरे बात तुम गुमराह ना हो सको। तो फिर हजूर ने क्या फरमाया, तो अच्छा, फकाल बादुहुम इन्न रसूल सल्लल्लाहु कद गलबा वजहो। अच्छा, पहली रिवायत के अंदर था उमर ने कहा कि गलबा वजहो, यहां पर इस रिवायत के अंदर उमर फारूक का जो है वो जिक्र ही नहीं है। इस रिवायत के अंदर मालूम ही नहीं हो रहा कि क्या इस महफल में उमर फारूक मौजूद है या नहीं है। लेकिन क्योंकि बाज तुर्क से ये बात मालूम होती है कि उस महफल के अंदर उमर फारूक थे, हम इसलिए मानते हैं कि उस महफल के अंदर उमर फारूक मौजूद थे। लेकिन इस रिवायत के अंदर जो मैं अब पढ़ रहा हूं, रिवायत नंबर 4 जो है इधर बुखारी के अंदर किताब अल मगाजी में, इसके अंदर जिक्र ही नहीं है इसका उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का। उमर फारूक बयान कर रहे हैं, सॉरी, यहां उमर फारूक का जिक्र नहीं है। और यहां पर क्या कह रहे हैं, फकाला बादुहुम, बाज लोगों में क्या हुआ, इख्तिलाफ हो गया। जब हजूर ने कहा मेरे करीब आ जाओ मैं तहरीर लिख देता हूं, बाजों में जो है वो इख्तिलाफ हुआ। और बाजों ने क्या कहा, फकाला बादुहुम इन्न रसूल सल्लल्लाहु कद गलबहुल वजअu फइंदकुमुल कुरान हस्बुना। वही बात जो उमर फारूक ने कही थी अब पूरी महफिल कह रही है। अगर वो लफ्ज़ उमर फारूक कहने से गुस्ताखी बनती है, अब जन्मों के सिगे से फरमा रही है कि सब फकाला बादुहुम इन्न रसूल सल्लल्लाहु कद गलब वजअu, सब ने कह दिया, पूरी महफिल ने कहा, ये जिसमें आले बैत भी हैं, सहाबा भी हैं, कहा कि जी हजूर पर गलबा वजह है, बीमारी का गलबा है। फाइंदकुमुल कुरान, हमारे पास किताब कुरान मौजूद है, हस्बुना हमारे लिए काफी है। किताबुल्लाह फख्तलफु अहलुल बैत। अब आ गई वो बात कि इख्तिलाफ किसने किया है, इख्तिलाफ किसने किया, इल्फाज पे गौर करें। किताबुल्लाह फख्तलफु अहलुल बैति फख्तसिमु फमिनहुम, इख्तिलाफ किसने किया, अहल बैत के दरमियान इख्तिलाफ हो गया। फख्तलफ ऊपर से इख्तिलाफ हो गया अहलुल बैत, अहले बैत में। सहाबा किराम नहीं झगड़े, किसी रिवायत के अंदर भी ये मौजूद ही नहीं है कि सहाबा किराम आपस में झगड़े हों और सहाबा किराम ने झगड़ा किया हो, इख्तिलाफ सहाबा किराम ने किया हो। सहाबा किराम में इख्तिलाफ था ही नहीं। और अहले बैत में किसने इख्तिलाफ किया, इसका भी जिक्र इंशाअल्लाह मैं अगली नशिस्त में करूंगा। कौन तहरीर लिखवाने के हक में थे और कौन नहीं। यहां पर देखिए फरमाया अहले बैत के दरमियान इख्तिलाफ हो गया, फख्तसिमू, और वो आपस में झगड़ने लगे। तो और झगड़ने लगे, बाद रात कहने लगे कि नजदीक जाकर तहरीर लिखवाई जाए। फिर क्या कहा, कुछ लोग ने कहा कि मैं यकूलु कुर्रिबू यक्तुबू लकुम किताबन ला तुज़िल्लू बादहू। कुछ लोगों ने कहा चले भाई हम चल के तहरीर लिखवा लेते हैं ताकि हम बाद में गुमराह ना हो। जब ये बात हुई तो रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि काला रसूल सल्लल्लाहु कुमू, कि तुम चले जाओ। हुजूर ने फरमाया अब चले जाओ। जब कुछ लोग गए हुजूर की बरगाह में, इख्तिलाफ थम गया, हुजूर की बरगाह में तहरीर लिखवाने के लिए गए। हुजूर ने फरमाया तुम चले जाओ, कुमू। फरमाया काला उबैदुल्लाह कान यकूल इब्न अब्बास इन्न रज़ियता कुल्लु रज़िया मा हाला बैन रसूल सल्लल्लाहु व बैन अन यक्तुब लहुम ज़ालिकल किताब लिइस्लामिल लज़ीम। फरमाया कि हज़रत उबैदुल्लाह फरमाते हैं कि इब्न अब्बास ने फरमाया कि कितनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी कि हुजूर के सामने इख्तिलाफ हो गया और बेकार के लोग गुफ्तगू करने लग गए और हुजूर जो तहरीर लिखवाना चाहते थे उसके दरमियान में ये हायल हो गए। ये कौन हायल हुए, अहलुल बैत, वख्तलफू अहलुल बैत ही। और मोहम्मद अली मिर्जा जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, वो बड़े 2 घंटे और 48 मिनट का उस जड़े ने क्लिप चढ़ाया है यूट्यूब पर और सारा खपता रहा है बेचारा। और उसकी मैं हैरान हूं कि ये चीजें वो उससे क्यों नजर आई। और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला पर कह रहा था जी हम उनका इतना डिफेंस नहीं करेंगे
ان کی کچھ غلطیاں ہیں، ہم مانتے ہیں انہیں. اللہ اکبر. تو یہ ہے بخاری شریف کا چوتھا مقام کتاب المغازی. اب بخاری شریف کا ایک اور مقام، بخاری شریف کتاب الطب اور حدیث حدیث نمبر 629 اور صفحہ نمبر 270 270 پیج نمبر 270 اور حدیث نمبر 629 629. وہی ابن عباس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو حضور نے حکم دیا، حضور نے کیا کہا، لما خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی بید الرجال ربنہم عمر بن خطاب. حدیث کے الفاظ سنیں. فرمایا کہ حضور کے آس پاس سارے لوگ بیٹھے تھے، عمر فاروق بھی یہاں موجود تھے. اب یہ چوتھی روایت کے اندر عمر فاروق کا ذکر آ رہا ہے. اس کے علاوہ کسی روایت میں عمر فاروق کا ذکر ہی نہیں ہے، صرف یہ روایت ہے، اس میں واضح ذکر ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ جو بخاری کی پہلی کتاب علم والی میں نے روایت پڑھی ہے اس کے اندر ذکر ہے اور اس کے اندر ذکر ہے کتاب الطب کے اندر جو حدیث نمبر 629 ہے بخاری کے اندر، جلد نمبر 100 میں، تیسری جلد کے اندر. اس میں فرمایا کہ عمر فاروق بھی وہاں موجود تھے اور سب لوگ وہاں موجود تھے حضور کی برگاہ میں. سوچنے کا امر تو یہ ہے، اگر عمر فاروق نے گستاخی کی ہوتی اور ان کا کوئی مین سٹریم رول ہوتا وہاں پر تو ہر روایت کے اندر عمر فاروق کا ذکر آتا. اگر اس سارے واقعے میں عمر فاروق کا کوئی عمل دخل کچھ زیادہ ہوتا، باقیوں سے بڑھ کر ان کا کوئی کردار ہوتا، تو ان کی کردار کشی جو ہے وہ صحابہ کرام یا عبداللہ بن عباس بار بار کرتے. تو بار بار ذکر کسی نے نہیں کیا، بلکہ دو روایت کے اندر وہ بھی صرف اتنا ہی بات ہے کہ غالب وجہ میں آپ پر سناتا ہوں کیا بیان ہے. فرمایا کہ عمر فاروق وہاں موجود تھے. حضور نے فرمایا کہ اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، کہ حضور نے فرمایا میرے پاس ایک ہڈی لے آؤ اور کتاب لے آؤ، ایک کاغذ اور لے آؤ، ہڈی لے آؤ اور ایک قلم لے آؤ کہ میں تمہیں لکھ دوں. ہڈی اور دوات لے آؤ کہ میں تمہیں لکھ دوں تحریر کہ تم گمراہ نہ ہو میرے بعد. فقال عمر، حضرت عمر بول اٹھے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ وجعہ فعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ صرف اتنے لفظ گئے، اس کے علاوہ کسی روایت میں کوئی فالتو الفاظ نہیں ہے. اگر کوئی شیعہ یہ کہے کہ انہوں نے کہا کہ ازیان ہو گیا ہے تو یہ شیعہ کے ہاں ادھار ہے، میں قرض چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ وہ مجھے بتائیں کس روایت کے اندر ہے کہ عمر فاروق نے کہا ہو کہ ازیان ہو گیا ہے. حجرہ کے لفظ وصال کے ہیں، فراق کے ہیں، جدا ہونے کے ہیں. اگر تم ازیان ہی مراد لیتے ہو اس کا تو پھر تم بتاؤ یہ عمر فاروق نے کہا ہے. یہ تو پوری محفل نے کہا ہے، پوری محفل بول اٹھی، اہل بیت بھی موجود تھے، سب نے کہا کہ حضور کو حجر ہو گیا ہے. تو کیا پوری محفل والے ہی سارے وہ گستاخ تھے؟ بات عقل کی ہے نا، کامن سینس کی بات ہے. اگر یہ عمر فاروق نے تو کہا نہیں ہے. فرمایا فقالا بعضهم، بعض کہنے لگے کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو حجر ہو گیا ہے. تو وہ جو سب کہہ رہے تھے ان سب میں سے نام کسی کا مینشن نہیں ہے یہاں پر کہ عمر فاروق کو پکڑا جائے کہ انہوں نے یہ کیا ہے. ظلم کی انتہا ہے. شیعہ ذاکر اپنی محفلوں کو گرم کرنے کے لیے، نوجوانوں کے خون کو بھڑکانے کے لیے یہ کرتے ہیں سب. تو یہاں عمر فاروق کتنے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور پر بیماری غلبہ قد غالب وجہ ہو اور ہمارے پاس قرآن موجود ہے جو حسب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کتاب اللہ کتاب. فاختلفوا اہل البیت. اب یہ ایک اور روایت جس کے اندر یہ ذکر ہے اختلاف کس نے کیا؟ اہل بیت نے کیا. دوسری روایت پیش کر رہا ہوں کتاب الطب کے اندر سے. اور فاختصموا منہم، اور وہ جھگڑنے لگے. من یقول قربوا یکتب لکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا لن تضلوا بعدہ منہم من یقول. کچھ لوگ
نے کہا کہ جا کے حضور سے لکھوا لیتے ہیں جو لکھوانا ہے. لگے کہ ہم، اور بعض لوگوں نے کہا ہم جا کے لکھوا لیتے ہیں. بعض نے کیا کہا؟ ہم جا کے لکھوا لیتے ہیں حضور سے. اور بعض وہی کہتے تھے جو عمر نے کہا تھا کہ حضور بیماری میں ہے، قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے. بعض لوگ، اس سے یہ بات ہی معلوم ہوئی کہ بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کے لکھوا لیتے ہیں حضور سے، اور بعض آل بیت جھگڑ رہے ہیں اور فاختاسموا اہل البیت، فاختلفوا اہل البیت فاختاسموا، کہ اہل بیت کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے اور وہ آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا ہے کہ کچھ کہتے ہیں لکھواتے ہیں. اہل بیت میں اختلاف، اہل بیت میں دو گروہ بن گئے. ایک کہتا تھا لکھوا لیتے ہیں، اور دوسرا وہی کہتا تھا جو عمر فاروق نے کہا ہے. ما قال عمر فلما ان عمر، جو عمر نے کہا ہے کہ ہم وہی کچھ کہتی ہیں. حالانکہ حضور کی برگاہ میں اختلاف صحیح نہیں تھا. قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوموا، چلے جاؤ ادھر سے، جو لوگ گئے لکھوانے کے لیے چلے جاؤ. تو اب یہاں پر بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ اختلاف اہل بیت کے درمیان میں ہوا. اہل بیت کے ایک گروہ نے کہا کہ جا کے لکھوا لیتے ہیں، اور ایک گروہ وہ تھا جو یہ کہتا جو عمر نے کہا ہے ہم وہی کریں گے. اب یہ بات بھی یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی. یہ تھی کتاب الطب، بخاری کا 5واں مقام. اب بخاری کا 6واں مقام پیش کرنے لگا ہوں. کتاب الاعتصام، بخاری شریف جلد سوم، صفحہ 885 اور حدیث نمبر 2221. نئی سند کے ساتھ، نئے ترک کے ساتھ لائی ہیں امام بخاری. عبید اللہ بن عبداللہ کا بیان ہے. اس کے راوی ایک ہی ہے، عبداللہ بن عباس. یہ ابن عباس نے کیا کہا میں الفاظ پر سنا دیتا ہوں، تو یہ طرف عمل ہے کہ عبداللہ عباس کہتے ہیں کہ حضور کے پاس سارے موجود تھے، اور اس میں عمر بن خطاب بھی تھے. اور کہا کہ حضور نے کیا کہا کہ کدی لے آؤ میں، تاکہ میں تمہیں تحریر لکھ دوں. اور پھر فقال عمر قال وجهه عند القرآن فاسبنا کتاب اللہ فاختلفوا اہل البیت فاختصموا فمنهم من يقول قل ربك يكتب لكم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول. فقال عمر کہ وہی کچھ ہوا، حضور نے کہا ہڈیوں دوات لے آؤ کہ میں تمہیں لکھ دوں تحریر کہ تم گمراہ نہ ہو سکو. پھر عمر فاروق بول اٹھے کہ حضور پر بیماری کا غلبہ ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے لیے کافی ہے. پھر فاختلف اہل البیت، اہل بیت میں اختلاف ہو گیا. فاختصموا منهم، اور ان میں کچھ لوگ جھگڑنے لگے. پھر کچھ لوگ کہنے لگے جی ہم جا کے حضور سے لکھوا لیتے ہیں. پھر ان میں بعض وہ تھے جو کہتے ہیں ہم لکھوا لیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں منهم من يقول ما قال عمر، جو عمر نے کہا ہے ہم وہ کہتے ہیں. تو کچھ عمر کے ساتھ ہو گیا ہے کچھ گروہ، اور کچھ گروہ اہل بیت کی بات میں وہ کہنے لگے کہ ہم لکھوا لیتے ہیں. تو کچھ اہل بیت کے لوگ ہو گئے کس کے ساتھ؟ حضرت عمر کے ساتھ، کہ جی عمر نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے، حضور پر بیماری کا غلبہ ہے، حضور وصال فرمانے والے ہیں، لہذا حضور کے پاس بیٹھ جائے، حضور سے زبانی کلام ہی پوچھ لیا جائے. تو حضور نے پھر خود لکھ ہی دیا، بیان کر دیا وہ تین وسیلے. اس کے بعد تو یہی روایات مشکات شریف امام ولی الدین تبریزی نے کتاب الفتن کے اندر جلد نمبر سوم صفحہ 306 پر بھی اس روایت کو لایا، اور صفحہ 206 اور صفحہ 208 پر دونوں پر یہ روایات موجود ہیں. بالترتیب جمع کر دی ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ جو روایات ہیں امام ولی الدین تبریزی نے مشکات شریف کے اندر. تو سامعین یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ اختلاف اہل بیت کے درمیان میں ہوا تھا، اور میں انشاءاللہ کل یہ اس پہ بات کروں گا کہ یہ اختلاف عبداللہ بن عباس کہتے تھے کہ یہ تحریر لکھوائی جائے، حد علی مشکل کشا کہتے تھے کہ یہ تحریر نہ لکھوائی جائے. اس پر انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں بات کریں گے، اور ٹھوس دلائل کے ساتھ. بلکہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس موجود ہے. حضور نے علی کو مخاطب پر کہا ہے علی جاؤ قلم اور دوان لے کے آؤ. تو علی نے فرمایا کہ علی نہیں گئے، اس لیے نہیں گئے کہ حضور کی حالت پر جو ہے وہ غلبہ ہے بیماری کا، کہیں میں بیر جاؤں تو حضور کا وصال نہ ہو جائے، اسی ڈر سے حضور علی نہیں گئے. میں امام احمد بن حنبل سے روایت دکھاؤں گا، مسند امام احمد بن حنبل سے. اور مرزا محمد علی
کا اس پہ اعتراض ہے کہ جی اس میں یزید جو ہے نعیم بن یزید ایک راوی ہے جو مجہول ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم جرح و تعدیل سے بات کریں گے. مسند امام احمد بن حنبل کی جو روایت ہے اس پر بھی اگلی روایت کے اندر. تو یہ اختلاف نہ حضرت عمر نے کیا، نہ ابو بکر صدیق نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، کسی روایت میں ذکر نہیں ہے. جہاں ہوتا ہے واختلف اہل البیت یا اہل البیت میں جو اختلاف ہوا. اور اگر یہ روایت اس پر یہ الزام ترش جو کی جاتی ہے، اگر یہ قلم اور دوات عمر فاروق نہیں لے کے آئے، فرض کریں صحابہ کرام نہیں لے کے آئے اور کثیر آل بیت موجود تھے، وہ لے آتے، عبداللہ بن عباس جو روایت کر رہے ہیں وہ لے آتے، حضرت عباس خود لے آتے، یا مولا علی مشکل کشا خود لے آتے. یہ تو الزام جو تم دے رہے ہو یہ تو سب پہ جاتا ہے. پھر کہتے ہو جی ہاں ایک اور اعتراض جو کہ میں التشیوں کی ایک ویڈیو سن رہا تھا، اس کے اندر وہ عالم شہنشاہ صاحب کیا نام ہے ان کا، وہ اعتراض کر رہے تھے جی حضور کی برگاہ میں تو اونچی آواز کی جائے تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں. سورۃ حجرات کی آیت نمبر 7 میں ہے، تو وہاں پر تو بڑی آواز اونچی ہوئی. میں کہا جی آواز اونچی کی کس نے؟ واختلفوا اہل البیت واختصموا. اور یہ جھگڑا اور یہ آواز کوئی قصدن نہیں تھی، بلکہ یہ جب آپس میں ایک نیچرلی بات ہے، گفتگو ہونا شروع ہو جاتی ہے، بحث ہوتی ہے تو آواز اونچی ہوتی ہے. تو وہاں پر ایک نیچرلی بات ہے، بات شروع ہو گئی بھائی حضور کی صحت خراب ہے، اس حالت میں ہم کلمہ دوات دیں گے، ان سے وصیت لکھوائیں گے. بعض کہہ رہے تھے لکھوا لیتے ہیں شاید ہم گمراہ نہ ہو جائیں، اور بعض اسی ڈر سے. میں کہتا ہوں کسی کا قصور نہیں ہے، سب حق پر تھے. جو یہ کہتے تھے کہ وصیت لکھوائی جائے ان کو بھی آخرت کا اور گمراہی کا ڈر تھا، وہ کہتے لکھوا لو. اور جو یہ کہتے نہ لکھوائی جائے غالب وجہ، وہ بھی کہتے حضور کا وصال نہ ہو جائے، حضور کی صحت نقص ہے، حضور کی صحت جو ہے وہ اس حال میں ہے، حضور کا وصال قریب ہے، نظر آ رہا ہے حضور کا وصال قریب ہے، تو حضور کے وصال کا وقت قریب ہے، لہذا ان کو تکلیف نہ دی جائے. دونوں کے ہاں ادب ملوز خاطر تھا. تو یہ تو ایک نہایت درجے کا ادب ہے اہل بیت اور صحابہ کرام اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ الزام اگر دیتے ہو تو پھر پوری مجلس پہ الزام جاتا ہے. عبداللہ نے باس کیوں نہیں لے کے آئے کرم دوات، اور عمر فاروق نے کسی کا ہاتھ پکڑا تو نہیں ہے. اور اگر غالب وجہ ہو کہنے سے گستاخی صادر ہوتی ہے تو عبداللہ بن عباس بار بار کہہ رہے ہیں کہ اشما غالبہ ہو وجہ. تو ناظرین انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست کے اندر اس پہ بات کریں گے، اور میرا ایک ذاتی جو ہے وہ ذہن بھی ہے کہ ہم اس پر بات کریں کہ اما فاطمہ کی شہادت کیسے ہوئی ہے، کیا عمر فاروق نے ان کو شہید کیا ہے. اس پر بھی انشاءاللہ ہم تفصیل گفتگو کریں گے. دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.